لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي الممجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات محمد وعلى محمد پر. آگے کافی جگہ، اگر آپ تھوڑا ذرا آگے آ جائیں تو بعد میں آنے والوں کو زحمت نہیں، کہ بہت جگہ پڑی ہوئی ہے، تھوڑا سا زحمت فرمائیں، آگے آ جائیں. صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر. قرآن مجید، فرقان حمید، جس پر ہم سب کا ایمان ہے، اس کی باتوں پر دل سے اقرار ہے. کلام الہی جو آج بھی موجود ہے، حقائق کے انمول جواہر جس کے اوراق میں موجود ہیں، مگر بصارت کے لیے نظر چاہیے، دل پاک و صاف ہو، خباثتوں سے علیحدہ ہو، بغض و حسد سے دور ہو، تو ایسے انسان کو ضرور اس الہی کتاب میں حقائق بھی ملیں گے، سچائیاں بھی ملیں گی، اچھائیاں بھی ملیں گی. یوں تو یہ قرآن اس دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن ابتدائی میں پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں اعلان کر دیا کہ اس قرآن سے ہدایت وہی پائیں گے جو صاحبان تقویٰ ہیں، جن کے دلوں میں خوف الہی پایا جاتا ہے، جو اس دنیا کی زندگی میں عذاب آخرت سے اپنے بچاؤ کی فکر کرنے والے ہیں. ان صاحبان تقویٰ کی پہلی علامت یہ ہے کہ یہ غیب پر ایمان لانے والے، دوسری علامت یہ ہے کہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، تیسری علامت یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے روزی اور رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرنے والے، خرچ کرنے والے ہیں، چوتھی علامت یہ ہے کہ جو کچھ پیغمبر پر نازل ہوا اس پر ایمان لانے والے ہیں، پانچویں علامت یہ ہے کہ پیغمبر سے پہلے نبیوں پر جو نازل ہو چکا ہے اس پر ایمان لانے والے ہیں، اور چھٹی علامت یہ ہے کہ یہ آخرت پر پورا یقین رکھنے والے ہیں. یعنی یہ صرف دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ یہ جانتے ہیں کہ ہماری اس زندگی کی گاڑی بہت دور سے، اب اسے عالم ارواح کہیے، عالم زر کہیے، جو چاہے آپ کہہ لیجئے، وہاں سے چلی آ رہی ہے. اس دنیا کے اسٹیشن پر تھوڑی دیر کے لیے اس ہماری زندگی کی گاڑی کو اس لیے روکا گیا ہے کہ آگے جو اسٹیشن آنے والے ہیں وہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے. لہذا ایک ہوشیار مسافر جب ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جاتا ہے، ایک صوبے سے دوسرے صوبے کا سفر کرتا ہے، تو اپنے سفر کو آرام دہ بنانے کے لیے اور اپنی منزل تک آسانی سے پہنچنے کے لیے وہ پہلے سے انتظام بھی کرتا ہے، اہتمام بھی کرتا ہے. کم سے کم ریزرویشن کراتا ہے، کس منزل تک جانا ہے، وہاں کا ماحول کیا ہوگا، وہاں کا موسم کیا ہوگا، کہاں پر ہم ٹھہریں گے، کہاں پر اتریں گے، کہاں پر رکیں گے. تو جب ایک دنیا کا معمولی سا سفر بغیر پہلے سے انتظام کیے ہوئے آسانی سے طے نہیں ہوتا، تو یہ دنیا سے آخرت کا اتنا طولانی سفر کیا بغیر پہلے سے اہتمام اور انتظام کے آسانی سے طے ہو سکتا ہے؟
نہیں طے ہو سکتا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ خدا اور روز آخرت یہ دو عقیدے ایسے ہیں، توحید اور عقیدہ آخرت۔ حقیقت میں اگر توحید کا عقیدہ مستحکم ہے تبھی عقیدہ رسالت مستحکم ہو سکتا ہے۔ اگر عقیدہ توحید مضبوط ہے اسی وقت عقیدہ امامت مضبوط ہو سکتا ہے۔ اگر توحید کا عقیدہ مضبوط ہے تو انسان عقیدہ مات پر یعنی قیامت پر پورا یقین رکھنے والا ہو سکتا ہے۔ قرآن چونکہ صاحبان عقل و ہوش کے لیے نازل ہوا ہے، یہ نہ مجنون افراد کے لیے آیا ہے، نہ نادانوں کے لیے آیا ہے، نہ ناسمجھ انسانوں کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے کسی بھی مسئلے میں آپ دیکھیں، احکام ہی کے سلسلے میں اگر آپ قرآن مجید کی آیات پر نظر کریں، ماشاءاللہ تلاوت قرآن کا ذوق رکھنے والے اور قرآن فہمی کا شوق رکھنے والے اور معلمین قرآن بھی موجود ہیں الحمدللہ، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کسی معاملے میں، کسی بھی امر میں، کسی بھی حکم کے سلسلے میں قرآن کوئی تفصیل نہیں دیتا ہے، وہ اشارہ دیتا ہے، اور اشارہ چونکہ اس لیے دیتا ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ جس آیت کو میں نے عنوان بیان قرار دیا ہے، اس میں بھی پروردگار عالم ان لوگوں کی زندگی کا اعلان کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے اس کی راہ میں قربانی پیش کی ہے وہ قتل کر دیے گئے۔ دو آیتیں ہیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس سے پہلے سورہ بقرہ میں زبان پر پابندی لگائی گئی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو اس شخص کو مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم جیسے بے معرفت لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب پروردگار دے رہا ہے۔ وہ زندگی سمجھ میں تو ہمارے بھی نہیں آتی کہ یہ کون سی زندگی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قتل ہوا ہے، صحیح ہے، لیکن بے حس و حرکت لاشا پڑا ہوا ہے، ظاہری طور پر آثار حیات کہیں سے کہیں تک نظر نہیں آتے، یہ کون سی زندگی ہے؟ لہٰذا پروردگار جواب دے رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے پاس اتنا شعور ہی نہیں ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے کہ تم اس زندگی کو سمجھ سکو جس زندگی قتل ہونے کے بعد ہم نے اسے عطا کی ہے۔ یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے، پیغام یہ دے رہا ہے کہ اگر تم میری ذات پر ایمان رکھتے ہو تو فقط ذات پر ایمان نہ رکھو بلکہ میری بات پر بھی ایمان رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ذات معتبر ہوتی ہے تو بات تو خود بخود معتبر ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا خالق موت و حیات کی حیثیت سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگر یہ میری راہ میں قتل ہوا ہے تو اسے نہ کہنا کہ مر گیا ہے، بلکہ یہ زندہ ہے، لیکن تم زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو، تمہارے پاس اتنا شعور، اتنا سینس نہیں ہے کہ تم اس زندگی کو سمجھ سکو۔ تو یہاں سورہ بقرہ میں زبان پر پابندی لگائی گئی اور آگے سورہ آل عمران میں گمان پر پابندی لگا دی گئی کہ زبان سے کہنا تو بڑی بات ہے، تمہارے وہم و خیال و گمان میں بھی یہ بات نہ آنے پائے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ مر گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور اگر تم زندگی کا دار و مدار روزی پر سمجھتے ہو تو سنو، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب سے روزی پا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ روزی پا چکے، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب سے روزی پا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہر قتل ہو جانے والے کی زندگی کا اعلان پروردگار عالم نے کیا ہے، قتل ہو اور اللہ کی راہ میں قتل ہو۔ اب اللہ کی راہ کو وہی پہچان سکتا ہے جو پہلے اللہ کو پہچانتا ہو۔ جو اللہ ہی کو نہیں پہچانتا وہ اللہ کی راہ کو کیا پہچانے گا؟ لہٰذا معرفت خدا ضروری ہے، معرفت الہ ضروری ہے، اور معرفت خدا دین کی بنیاد ہے۔ سارے دین کی عمارت اسی بنیاد ہی پر قائم ہوتی ہے، معرفت خدا۔ اور اسی لیے مولائے متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ اول الدین معرفتہ، دین میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے اس پروردگار کی معرفت۔ ایک لفظ ہے جاننا، ایک لفظ ہے پہچاننا۔ ماشاءاللہ علماء کرام اور مجھ سے بہتر افراد موجود ہیں، جاننے کے لیے لفظ علم آتا ہے، پہچاننے کے لیے معرفت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس پروردگار کو پہچاننا ہے معرفت، لیکن معرفت کبھی جہالت کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوتی۔
معرفت ہمیشہ علم کے نتیجے میں آتی ہے، جیسا علم ہوگا ویسی معرفت ہوگی، اور جتنا علم ہوگا اتنی معرفت ہوگی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جاہل ہو اور صاحب معرفت ہو۔ اگر صاحب معرفت ہے تو ماننا پڑے گا کہ صاحب علم ہے، اس لیے کہ علم کے نتیجے میں معرفت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس بات کو قبول کر لیا کہ ہر صاحب معرفت صاحب علم ہوتا ہے، نتیجہ تو یہی نکل رہا ہے کہ ہر صاحب معرفت صاحب علم ہوتا ہے، لیکن ہر صاحب معرفت جس طرح صاحب علم ہوتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر صاحب علم صاحب معرفت ہو۔ ہر صاحب معرفت کا صاحب علم ہونا ضروری ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو صاحب علم ہو وہ صاحب معرفت بھی ہو۔ اگر ہر صاحب علم صاحب معرفت ہوتا تو ان پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے دنیا کی بربادی کے سامان نہ ہوتے، دنیا کی آبادی کے سامان ہوتے۔ یہ اٹامک جنگوں کی بنیادیں رکھنے والے کیا یہ جاہل ہیں؟ یہ میزائل بنانے والے، یہ ہائیڈروجن بم بنانے والے، یہ ایٹم بم بنانے والے یہ جاہل ہیں؟ یہ تو اتنے انٹلیکچوئل، ایسے ذہین، ایسے فہیم، ایسے سمجھدار، ایسے ہوشیار کہ اگر ایک تھیوری اور ایک فارمولہ دے دیتے ہیں تو ہمارے جیسے زندگی صرف کر دیتے ہیں اس ایک تھیوری اور فارمولے کو سمجھنے کے لیے، اور سمجھ نہیں پاتے۔ یہ اتنے ذہین ہیں، اتنے سمجھدار، اتنے صاحب علم، اتنے ہوشیار، لیکن سوال تو ہے کہ جب یہ اتنے پڑھے لکھے افراد ہیں تو یہ ان کی سوچ منفی کیوں ہے؟ یہ مثبت سوچ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ دنیا کی آبادی کے سامان کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کی بربادی کے سامان کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ حقیقت میں علم تو ہے مگر تزکیہ نفس نہیں ہے۔ علم تو ہے مگر تزکیہ نفس نہیں ہے۔ علم انسان کو یقینی طور پر بلندی کی طرف لے جاتا ہے، علم روشنی کی طرف لے جاتا ہے، علم نور کی طرف لے جاتا ہے، مگر وہی علم جو طہارت نفس کے ساتھ حاصل کیا گیا ہو۔ اگر نفس میں رجس و کثافت و گندگی و پلیدگی موجود ہے تو اس رجس و کثافت، گندگی و پلیدگی کی موجودگی میں جو علم حاصل کیا جائے گا، چاہے وہ دین کا علم ہو اور چاہے مدرسے کا، چاہے دنیا کا علم ہو، اس علم کو حاصل کر کے انسان دنیا میں چند ٹکے تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن اپنے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ اور جو اپنے کو نہ بدل سکے وہ اپنی قوم اور سماج کو کیا بدلے گا؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ تو طہارت نفس ضروری ہے، اسی لیے تعلیم و تربیت کا لفظ ہم استعمال تو کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں پہلے تربیت ہے، بعد میں تعلیم ہے۔ اگر تربیت مناسب، ٹھیک ٹھاک، بہتر ہے تو کم تعلیم بھی مفید ہے، لیکن اگر تربیت ہی صحیح نہیں ہے تو زیادہ تعلیم وبال جان تو ہے، نہ اپنے لیے مفید ہو سکتی، میں نے کہا چند ٹکے تو ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن نہ اپنے لیے مفید ہو سکتی ہے اور نہ لوگوں کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ لہٰذا تزکیہ نفس ضروری ہے، اور اسی لیے پیغمبر اکرم کی بعثت کا تذکرہ جب پروردگار عالم نے کیا ہے تو کتاب و حکمت کی تعلیم کا ذکر بعد میں کیا ہے، تزکیہ نفس کا ذکر پہلے کیا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ امیین میں سے ہی اللہ نے رسول بنایا، اور اس کے بعد اس رسول کی ذمہ داری یہ قرار پائی کہ وہ ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرنے والا اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرنے والا ہے۔ یعنی تزکیہ نفس پہلے ہے اور علم بعد میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک زمین قلب کو تخم علم بونے کے لیے تیار نہ کر لیا جائے اس وقت تک علم کا شجر سایہ دار ثمردار نہیں ہو سکتا۔ اگر ثمردار بنانا ہے تو پہلے تزکیہ نفس چاہیے، نفس کی پاکیزگی چاہیے۔ اگر تزکیہ نفس نہیں ہے تو میں نے عرض کیا کہ علم دنیا کے لیے تو مفید ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے لیے وہ علم مفید نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ اور تربیت کس قدر ضروری ہے تربیت، ایک مثال دے دوں، بزرگوں کی دی ہوئی مثالیں ہیں، تذکر ہے صرف، کہ اگر یہاں پر کچھ کتابیں موجود ہوں اور آپ مجھ سے کہیں کہ ذرا ان کتابوں کو الماری میں سجا دو، تو الماری میں کتابوں کو سجایا کب جائے گا؟ جب پہلے ہی سے الماری کے خانے خالی ہوں، صاف ستھرے ہوں، تو سائز کے اعتبار سے پھر کتابوں کو سجا دیا جائے گا۔ لیکن اگر پہلے ہی سے دنیا بھر کا کوڑا کچرا کرکٹ
الماری کے خانوں میں بھرا ہوا ہے تو اس کوڑے کچرے کرکٹ کی موجودگی میں کتابوں کو ٹھونسا تو جا سکتا ہے، سجایا نہیں جا سکتا۔ اور جب جبراً ٹھونسا جائے گا تو کسی کتاب کی بندش الگ ہوگی، کسی کا ورق پھٹے گا، کسی کی جلد الگ ہوگی، یعنی کتابوں کی درگت تو ہو سکتی ہے لیکن کتابوں کو سجایا نہیں جا سکتا۔ عزیزان گرامی، یہی حال ہمارے اور آپ کے بچے کی ذہن کی الماری کا ہے۔ اگر گھر کے ماحول کا کچرا اور باہر کے ماحول کا کباڑ پہلے ہی بچے کے ذہن کو گندا بنائے ہوئے ہے تو اس گندگی کی موجودگی میں علم کو ٹھونسا جا سکتا ہے، سجایا نہیں جا سکتا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر، ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں۔ تو بہرحال معرفت خدا ضروری ہے۔ اول الدین معرفت، و دین میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی معرفت۔ لیکن کیا واقعاً ہم اس پروردگار کی معرفت 100% حاصل کر سکتے ہیں؟ پروردگار تو پروردگار ہے، ہم پیغمبر اکرم کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے۔ جو حق کے معرفت ہے ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر تو پیغمبر ہیں، خود ائمہ معصومین علیہ السلام کی معرفت ہمارے جیسے جاہل اور بے معرفت لوگ ظاہر ہے کہ نہیں حاصل کر سکتے مکمل طور پر معرفت۔ لیکن معرفت ضروری اس قدر ہے کہ وقت کے امام کی معرفت اگر نہیں حاصل ہے تو موت جاہلیت کی موت ہے۔ حدیث مشہور ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو ایک طرف معرفت اس قدر ضروری ہے اور دوسری طرف معرفت کا حاصل کرنا مشکل بھی ہے، تو پھر درمیانی کون سی راہ ہے؟ آپ یاد رکھیں، ارشاد پروردگار ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جتنی آپ میں صلاحیت ہے بس اتنا ہی مطالبہ آپ سے ہے، جتنی آپ میں قوت و طاقت ہے اتنا ہی مطالبہ آپ سے ہے۔ اگر آپ مکمل طور پر صحت مند ہیں تو پھر حکم ہے کہ آپ نماز حالت قیام میں اگر ہیں تو حالت قیام ہی میں آپ کو رہنا ہے۔ آپ بیٹھ نہیں سکتے، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر طاقت نہیں ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو آپ بیٹھ کر پڑھیے۔ تو جتنے بھی احکام ہیں سب میں آپ کو شرائط نظر آئیں گے، ہر حکم شرط کے ساتھ ہے، ہر حکم شرط کے ساتھ ہے۔ معرفت حاصل کرنا ہے، لیکن نہ ہم مکمل طور پر پروردگار عالم کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، نہ مکمل طور پر پیغمبر اکرم کی معرفت، نہ مکمل طور پر ائمہ معصومین کی معرفت۔ لہذا جس قدر ہم حاصل کر سکتے ہیں اتنا ہی مطالبہ ہم سے ہے۔ اسی لیے علماء نے بیان کیا کہ بس ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ان کے کمالات کے سمندر میں اپنی ذہن کی کشتی کو ڈال دیں، جس قدر ظرف میں صلاحیت ہے اتنی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ جس طرح ایک سوئی کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر سوئی کے ناکے میں آ نہیں جاتا ہے، لیکن کم سے کم سوئی کے ناکے میں جتنی صلاحیت ہے، ظرف میں جتنی صلاحیت ہے اتنا پانی تو آ ہی جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تو بہرحال ہر قتل ہو جانے والے کی زندگی کا اعلان پروردگار عالم نہیں کیا، بلکہ ارشاد ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ سمجھنا، گمان بھی نہ کرنا وہ لوگ مر گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب سے روزی پا رہے ہیں، روزی پا رہے ہیں۔ لیکن یہ کون سی زندگی ہے جس زندگی کا اعلان پروردگار عالم نے کیا ہے؟ ایک تو ہماری اور آپ کی حیات ہے، یہ دنیاوی حیات، جو کم سے کم دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک یہ مادی جسم اور ایک روح۔ اگر بے عینے یہی زندگی ہے، ان لوگوں کو وہی حیات ملی ہے جو ہماری حیات ہے، یہی زندگی ہے، تو پھر ہم اپنی زندگی میں، یعنی اگر جو ہماری زوجہ ہے، ہماری زوجیت میں جو ہے، وہ ہمارے مرنے کے بعد یا طلاق کے بعد ہی عدت کی مدت پوری کرنے کے بعد دوسرا کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ ہماری زوجیت میں ہے تو ہماری زوجہ ہوتے ہوئے تو دوسرا نہیں کر سکتی۔ تو اگر بے عینے یہی حیات ہے تو بھی جتنے بھی شہیدان راہ خدا اللہ کی راہ میں جو قتل ہوئے ہیں، ان کی شہادت کے بعد، ان کے قتل ہو جانے کے بعد، ان کی زوجہ عدت کی مدت پوری کرنے کے بعد دوسرا کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب بے عینے یہ حیات نہیں ہے، بے عینے یہ زندگی نہیں ہے۔ پھر زندگی میں ترکہ تقسیم نہیں ہوتا،
ترکہ تو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تقسیم ہوتا ہے، شہیدان راہ خدا کا ترکہ بھی تقسیم ہوتا ہے ورثہ میں۔ اس کا مطلب جو زندگی ہماری ہے بے یعنی وہی زندگی نہیں ہے، پھر ایک الگ طرح کی زندگی ہمیں موت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ موت جسم کو آتی ہے، روح کو موت نہیں آتی ہے۔ تو اگر وہی زندگی ہے جو موت کے بعد سب کو حاصل ہوتی ہے تو پھر الگ سے اعلان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ بیانے یہ زندگی ہے نہ بیانے وہ زندگی ہے، ایک الگ کی زندگی ہے جس کا اعلان پروردگار عالم نے کیا ہے، اور اسی لیے اعلان کر دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے پاس اتنا شعور ہی نہیں ہے اس زندگی کو سمجھ سکو جو زندگی قتل ہونے کے بعد ہم نے اسے عطا کی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ شرط لگی ہوئی ہے فی سبیل اللہ کی، والذین ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے گمان نہ کرنا کہ وہ لوگ مر گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب سے روزی پا رہے ہیں۔ لیکن کیسی روزی پاتے ہیں؟ کوئی معمولی روزی پروردگار انہیں دے رہا ہے؟ کوئی معمولی روزی نہیں دے رہا ہے، اور آج تک پروردگار عالم نے کسی کی روزی بند نہیں کی ہے، ہر ایک کو وہ روزی دیتا ہے۔ جب اس نے فرعون، حامان، شداد، نمرود، یزید جیسوں کی روزی بند نہیں کی تو ہماری اور آپ کی کیا بند کرے گا؟ سب کو روزی دیتا ہے۔ اسباب رزق کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تلاش رزق انسان کا کام ہے۔ اور رزق کے سلسلے میں خود مولا متقیان کا ارشاد گرامی ہے، صفین سے واپس ہوتے ہوئے ایک طویل وصیت نامہ ہے، ظاہری طور پر امام حسن کے نام ہے، لیکن اس میں جہاں بہت ساری باتوں کی وضاحت مولا کائنات نے کی ہے، وہاں رزق کے حوالے سے بھی آپ نے فرمایا ہے کہ رزق دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک رزق وہ ہے تم کہیں بھی رہو تم تک پہنچے گا، یا تو تم اس تک پہنچو گے یا وہ تم تک پہنچے گا، اور روزمرہ کی زندگی میں آپ جب چاہیں تجربہ کر سکتے ہیں۔ اگر چھٹی کا دن ہے، آپ کی مصروفیت نہیں ہے اور آپ نے گھر میں کوئی من پسند کھانا اپنا تیار کروایا ہے، آپ نے اپنے کسی دوست کو مدعو بھی نہیں کیا ہے، اور نہ اس کے ذہن میں کہیں سے کہیں تک ہے کہ ہاں آپ نے اپنے گھر میں یہ پکوایا ہے، لیکن عین اس موقع پر جب آپ دسترخوان پر بیٹھنے والے ہیں، وہ جو آپ کے گھر میں آ رہا ہے اور آپ کے دسترخوان سے اپنی غذا یا اپنی روزی حاصل کر رہا ہے، یہ روزی وہ ہے جو اسے اپنے تک کھینچ کر لائی ہے۔ اس کے لیے اسے کچھ محنت نہیں کرنا پڑی ہے، مشقت نہیں کرنا پڑی ہے۔ مولا نے یہی فرمایا کہ ایک حصہ رزق وہ ہے کہ تم کہیں بھی رہو تم تک پہنچے گا، اس کے لیے تمہیں کوئی کوشش نہیں کرنا ہے، لیکن رزق کا ایک حصہ وہ ہے جس کے لیے تمہیں بہرحال کوشش کرنا پڑے گی، کیوں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی وہ کوشش کرے۔ جتنی انسان کوشش کرے گا اسی اعتبار سے پروردگار عالم کسی کے اجر کو ضائع اور برباد نہیں کرتا۔ انسان جتنی کوشش کرے گا اس کوشش کے مطابق اسے اجر بہرحال ملنے والا ہے۔ تو کسی کی روزی آج تک پروردگار عالم نے بند نہیں کی ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ اس مالک کی بارگاہ میں پیش کر دیا، جو اس کی راہ میں قتل کر دیے گئے، کیا ان کو کوئی معمولی روزی دے گا؟ نہیں، ان کو معمولی روزی نہیں ملتی ہے۔ ارشاد پروردگار ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ثم قتلوا، اس ہجرت کے بعد پھر وہ قتل کر دیے گئے، او ماتوا، یا مر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، تو اللہ کی بارگاہ سے وہ رزق حسن پائیں گے۔ پروردگار انہیں رزق حسن دے گا، اور رزق سے مراد فقط یہی کھانا نہیں ہے جو ہم کھاتے ہیں، یہ تو ہمارے معدے کا رزق ہے، یہ ہماری بصارت کا رزق نہیں ہے، یہ ہماری سماعت کا رزق نہیں ہے، یہ ہماری عقل کا رزق نہیں ہے، یہ ہماری زبان کا رزق نہیں ہے، ہر حصے کا رزق الگ ہے۔ یہ ہاتھ اسی وقت تک اٹھے گا جب تک اس کو اس کی روزی مل رہی ہے، جس دن اس کی روزی بند ہو گئی یہ شل ہو جائے گا، ہم اٹھانا بھی چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے۔ یہ آنکھ بصارت کا کام اس وقت تک کرے گی جب تک اس کو اس کی روزی مل رہی ہے، جس دن روزی بند ہو گئی اس دن ہم نابینا کہلائیں گے۔ یہ ناک شامہ سونگھنے کا کام اسی وقت تک کرے گی جب تک اس کو اس کی روزی مل رہی ہے، جس دن روزی بند ہو گئی ہم نہ خوشبو محسوس کر سکتے ہیں نہ بدبو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ کان سماعت کا کام اسی وقت تک کریں گے جب تک ان کو ان کی روزی مل رہی ہے، جس دن روزی بند ہو جائے گی اس دن قریب بیٹھا ہوا شخص چیخ رہا ہوگا اور ایک لفظ بھی ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ یہ زبان میں جو قوت ذائقہ ہے،
یہ ذائقہ اسی وقت تک ہم محسوس کر سکتے ہیں کھانوں کا جب تک روزی اس کو مل رہی ہے. جس دن روزی بند ہو جائے گی کسی کھانے کا ذائقہ ہمیں محسوس ہو ہی نہیں سکتا. تو کسی ایک طرح کی روزی کا ذکر اللہ نے نہیں کیا ہے. اور جب اللہ نے حد بندی نہیں کی تو ہم کون ہیں حد بندی کرنے والے؟ اس کا مطلب جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اور قتل ہو گئے ان کے دماغ کو بھی روزی مل رہی ہے, ان کی فکر کو بھی روزی مل رہی ہے, ان کی بصارت کو بھی روزی مل رہی ہے, ان کی سماعت کو بھی روزی مل رہی ہے, ان کی زبان کو بھی روزی مل رہی ہے. حد یہ ہے کہ ان کے نام کو بھی روزی مل رہی ہے, ان کے پیغام کو بھی روزی مل رہی ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. لہذا ہم حد نہیں قائم کر سکتے کہ اللہ نے کوئی ایک طرح کی روزی کا ذکر نہیں کیا ہے. ہر حصے کی روزی الگ ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ چونکہ بصارت کو روزی مل رہی ہے, سماعت کو روزی مل رہی ہے, اس لیے اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اتنی دور ہیں سنیں گے کیسے, اتنی دور ہیں دیکھیں گے کیسے. اللہ آپ سب کو زیارت نصیب کرے. بہت سارے حضرات ماشاءاللہ زیارت سے مشرف بھی ہو چکے ہوں گے. ہر معصوم کے دروازے پر پہنچنے کے بعد روضے کے دروازے پر کھڑے ہو کے اذن دخول ہے. اذن دخول کے جملے کیا ہیں؟ یرون مقامی, وہ میری جگہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ظاہری طور پر تو وہ قبر میں دفن ہیں, یہ دیکھ کیسے رہے ہیں؟ وہی ہے کہ بصارت کو روزی مل رہی ہے. یرون مقامی, وہ میری جگہ کو دیکھ رہے ہیں, ان کی بصارت کو روزی رزق مل رہا ہے بصارت کو. اور جس طرح زندگی مسلسل ہے, ملنے والی رزق لگاتار ہے, نہ زندگی ختم ہونے والی ہے نہ رزق ختم ہونے والا ہے. زندگی بڑھ رہی ہے اور رزق بھی ملتا جا رہا ہے. یرون مقامی, وہ میری جگہ کو دیکھ رہے ہیں, اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ بصارت کو روزی مل رہی ہے. یسمعون کلامی, وہ میرے کلام کو سن رہے ہیں. یہ کیوں سن رہے ہیں؟ اس کے سماعت کو روزی مل رہی ہے. یردون سلامی, وہ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. یہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ گویائی کو رزق مل رہا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان اللہ نے ایک ایسا حجاب, ایک ایسی رکاوٹ رکھی ہے کہ ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں, لیکن وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, ہماری آواز سن بھی رہے ہیں, ہمارے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. تو ظاہر ہے کہ حد بندی ہم نہیں کر سکتے. وہ یقیناً زندہ ہیں, ان کی سماعت کو بھی روزی مل رہی ہے, ان کی فکر کو روزی مل رہی ہے, ان کی زبان کو روزی مل رہی ہے, نام کو روزی مل رہی ہے, پیغام کو روزی مل رہی ہے, ہر طرح کی روزی. لیکن کون سی روزی؟ رزق حسن, بہترین روزی پروردگار انہیں دے رہا ہے. اور جب یہ رزق حسن پاتے ہیں تو رزق حسن کو کرتے کیا ہیں؟ کیا کرتے ہیں رزق حسن کو؟ یہ رزق حسن کو خرچ کرتے ہیں, انفاق کرتے ہیں. قرآن مجید ہی کی آیت ہے, وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا, کہ ہم جسے بھی رزق حسن دیتے ہیں اس رزق کو خرچ کرتا ہے, کبھی مٹھی بند کر کے دیتا ہے, کبھی کھلم کھلا تقسیم رزق کرتا ہے. کبھی مٹھی بند کر کے دیتا ہے, کبھی کھلم کھلا تقسیم رزق کرتا ہے. اور ان آیات قرآنی کی روشنی میں اگر یہ کہا جائے کہ چاہے مدینہ منورہ ہو, چاہے نجف اشرف ہو, چاہے کربلائے معلیٰ ہو, چاہے سامرہ ہو, چاہے کاظمین ہو, چاہے مشہد مقدس ہو, یہ سب ہمارے مراکز رزق ہیں. ان کے وسیلے سے رزق مل رہا ہے, ان کے ذریعے سے رزق مل رہا ہے. اب یہ ظرف کی صلاحیت پر منحصر ہے کہ انسان کون سا رزق, کس طرح کا رزق ان بارگاہوں سے حاصل کر پاتا ہے. ان کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, وہ تو دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں, وہ تو انفاق کرنے ہی والے ہیں. لیکن یہ ہمارے ظرف کی صلاحیت پر منحصر ہے. اور آپ یاد رکھیں, یہ سب صاحبان آیت تطہیر کی بارگاہیں ہیں. ان تک رجس و کثافت و گندگی و پلیدگی کا گزر نہیں ہے. لہٰذا جتنا انسان اندر سے اپنے کو کھنگالتا چلا جائے گا, اپنے کو صاف کرتا چلا جائے گا, اپنے کو پاک کرتا چلا جائے گا, وہ خود بخود ان مقدس بارگاہوں سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا. ان مقدس بارگاہوں سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا. اس لیے کہ زیارت کا جو اصل ماحصل ہے, جو زیارت کی روح ہے, جو زیارت کی جان ہے, جس طریقے سے روح حج فقط خانہ خدا سے قریب ہونا نہیں ہے, روح حج ہے خدا سے قریب ہونا.
خانہ خدا سے قریب ہونا اور ہے اور خدا سے قریب ہونا اور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان خانہ خدا سے قریب ہو اور جتنا خانہ خدا سے قریب ہوا خدا سے اتنا ہی دور ہو گیا ہو، خدا سے اتنا ہی دور ہو گیا ہو۔ تو خانہ خدا سے قریب ہونا مقصد نہیں ہے بلکہ خدا سے قریب ہونا مقصد ہے۔ اسی طرح معصومین کی بارگاہوں میں جانا، زیارت کے لیے جانا، اس کا مقصد فقط روضے سے قریب ہونا نہیں ہے، زری سے قریب ہونا نہیں ہے، قبر سے قریب ہونا نہیں ہے، بلکہ صاحب قبر سے قریب ہونا ہے۔ جو زیارت کی اصل روح ہے وہ ہے صاحب قبر سے قریب ہونا۔ اور یہ صاحب قبر سے قریب ہونے سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ زیارتیں آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہی رہتے ہیں، اس کے آخری جملوں پر اگر آپ نظر کریں، ہر معصوم کی زیارت میں تقریباً آپ کو مل جائے گا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، لہٰذا آپ اس رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیں، ہمارے شفیع ہو جائیں جو آپ کا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے۔ کیا سفارش فرما دیں؟ لِیَغْفِرَ لِی ذُنُوبِی، تاکہ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، تاکہ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ زیارت کا ماحصل، زیارت کی روح ہے بخشش گناہ، کہ انسان گیا ہے اور جب واپس آئے تو کچھ بدلا ہوا واپس آئے۔ اگر خدا نخواستہ جیسا گیا ہے ویسا ہی آ رہا ہے تو چلا تو گیا ہے۔ اسی لیے اگر آپ حج کے سفر کی دعائیں دیکھیں تو اس میں حج کے سفر سے پہلے دعا ہے کہ پروردگار صرف تھکن ہی ہاتھ نہ آئے، صرف تھکن ہی ہاتھ نہ آئے، بلکہ واقعاً مقصد حاصل ہو جائے کہ جس مقصد کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے زیارت پر جانا وہ بھی ایک سعادت ہے، لیکن اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اس مقام معظم و محترم تک پہنچنے کے بعد توفیقات الہی سلب نہ ہوں۔ اس لیے سب سے بڑا عذاب ہے اللہ کی طرف سے توفیق کا سلب ہو جانا، توفیق کا چھن جانا۔ آپ اس رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیں کہ جو آپ کا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے۔ اور اب ظاہر ہے کہ اپنے نوجوانوں اور بچوں سے کبھی بھی جتنی بھی زیارتیں ہیں اگر آپ ان سب کو پڑھیں، اور حقیقت میں زیارتوں کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ معصومین علیہ السلام کی اصل عظمت اور حیثیت، ان کا درجہ اور مرتبہ نگاہوں کے سامنے آتا ہے کہ پیش پروردگار ان کا کیا درجہ ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، ان کی کیا عظمت ہے، ان کی کیا حیثیت ہے۔ اب چونکہ ظاہر ہے کہ جو حالات اس وقت کے ہیں وہ سب آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں اپنے بچوں اور نوجوان کہنا چاہتا ہوں کہ معصومین میں سے کسی نے بھی آج تک اپنے کو خدا کے مقابلے پر پیش نہیں کیا، کسی نے بھی اپنے کو خدا کے مقابلے پر پیش نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کے سلسلے میں، اللہ کے بارے میں جو الفاظ مخصوص ہیں، کسی بھی معصوم نے ان الفاظ کو اپنے لیے پسند نہیں کیا ہے کہ ان کو رب کہا جائے، ان کو اللہ کہا جائے، نہیں پسند کیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ علی رب، تو یہ امیر المومنین کی خوشنودی اس کو حاصل ہونے والی نہیں ہے، یہ امیر المومنین کو اذیت پہنچانا ہے، روح امیر المومنین کو تڑپانا ہے۔ کبھی بھی انہوں نے نہ اپنے کو رب کہلایا بلکہ غضبناک ہوئے ہیں۔ شیخ الرعاملی علیہ الرحمہ کی کتاب اثبات الہدیٰ، 7 جلدیں ہیں اس کی 7ویں جلد امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے سے ہے، ساری حدیثیں ہی ہیں، کچھ انہوں نے اپنی طرف سے لکھا نہیں ہے۔ اس کا جو آخری باب ہے وہ ہے رد الغلات، غالیوں کی رد میں، غالیوں کی رد میں۔ اللہ توفیق دے اس فتنوں سے بھرے ہوئے دور میں کہ ہمارا کوئی نوجوان، ہمارا کوئی بچہ نہ مقصر ہونے پائے نہ غالی ہونے پائے، نہ وہ مقصر ہونے پائے نہ غالی ہونے پائے۔ اس لیے کہ جس طریقے سے لائق ملامت، لائق لعنت ہماری نظر میں غالی ہے، اسی طریقے سے مقصر بھی قابل لعنت و ملامت ہے۔ نہ ہم مقصر کو پسند کرتے ہیں نہ ہم غالی کو پسند کرتے ہیں۔ اور بات آگے تو عرض کر دوں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ 18 ذی الحجہ کو میدان غدیر میں ولایت امیر المومنین کا اعلان کرنے سے پہلے پیغمبر نے جو عمل انجام دیا ہے اس میں ایک پیغام دے دیا ہے، اس لیے جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا راستہ دیکھا گیا تاکہ وہ آ کر مل جائیں، اور جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلایا، اس لیے کہ پیغمبر امت کو ایک مرکز دینا چاہتے تھے،
مرکز ادھر ادھر اگر ہو جائے تو مرکز مرکز نہ رہے، اگر مرکز ہی ادھر ادھر ہو جائے تو مرکز مرکز نہ رہے۔ لہذا پیغمبر نے ان لوگوں کو واپس کیا ہے جو آگے بڑھ گئے تھے، اور ان لوگوں کا راستہ دیکھو پیچھے رہ گئے تھے۔ شاید اس میں یہ پیغام ہے کہ دیکھو یہ مرکز ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اس مرکز سے جڑنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر اس ولایت سے آگے بڑھ کے غالی ہو گئے ہو تو پیچھے واپس آ جاؤ، اگر پیچھے رہ کے مقصر ہو گئے ہو تو اس مرکز سے آ کر مل جاؤ۔ یہ گویا ایک پیغام دے دیا ہے، تو ایک مقصر بھی ہے اور غالی بھی ہے۔ لہٰذا کبھی بھی معصومین میں خاص طور پر مولائے متقیان نے اپنے لیے نہ ان الفاظ کو پسند کیا، نہ اپنے لیے ایسے القابات کو پسند کیا۔ میں کر رہا تھا کہ شیخ الرعاملی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے اثبات الہدیٰ، 7ویں جلد ہے، اس 7ویں جلد میں آخری باب ہے رد الغلات، غالیوں کی رد میں۔ اسی میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کہ امیر المومنین کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب آپ پر ہمارا سلام ہو، اے ہمارے رب آپ پر ہمارا سلام ہو۔ مولا کے چہرے پر آثار غضب نمایاں ہو گئے اور آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹے ہو، جو میرا رب ہے وہی تمہارا رب ہے۔ تم جھوٹے ہو، جو میرا رب ہے وہی تمہارا رب ہے۔ اور پھر جب بات آ گئی تو عرض کر دوں کہ ظاہر ہے کہ شعراء ان کا اپنا کلام ہوتا ہے، شاعری تخیل ہے اور ان کو اپنا خیال پیش کرنے کا حق بھی ہے، اس میں مبالغہ بھی جائز ہے ان کے لیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمارے جیسے ہر ذاکر کا بنایا ہوا نقطہ مطابق قرآن و حدیث ہو، یا ہر شاعر کا ہر شعر مطابق قرآن و حدیث ہو۔ شاعر تو پھر بھی آزاد ہے، وہ اپنا خیال پیش کرتا ہے، ذاکر اپنا خیال نقطہ بنا کے پیش کر رہا ہے۔ وہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے اور حقیقت سے کوسوں دور بھی ہو سکتا ہے، وہ حقیقت سے ٹچ کرتا ہوا بھی ہو سکتا ہے، تو عموماً امیر المومنین کی فضیلت میں کہا جاتا ہے نصیری کا خدا ہونا کیا مولا کی فضیلت ہے؟ کیا نصیری کا خدا ہونا مولا کی فضیلت ہے؟ اور کیا واقعی امیر المومنین نصیری کے خدا ہیں؟ نصیری کا خدا بھی وہی ہے جو امیر المومنین کا خدا ہے، وہی نصیری کا خدا ہے، نصیری کا خدا کوئی الگ سے نہیں ہے۔ نصیری نے امیر المومنین کو خدا کہنا شروع کیا ہے، تو اب نصیری کا خدا کہنا مولا کی فضیلت نہیں ہے، یعنی امیر المومنین کی فضیلت نصیری کا خدا ہونا نہیں ہے، مومنین کا امیر ہونا ہے، متقین کا امام ہونا ہے۔ یہ ہے اصل مولا کی فضیلت، متقین کا امام ہونا آپ کی فضیلت ہے، مومنین کا امیر ہونا آپ کی فضیلت ہے، نصیری کا خدا ہونا فضیلت نہیں ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے اختیار کی بات ہے کہ خدا نصیری نے کہا ہے، امیر اللہ نے کہا ہے، امام اللہ نے کہا ہے۔ اب چاہے انسان بندے کی بات مانے یا اپنے پروردگار کی بات مان لے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر، ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ تو ان بارگاہوں میں وہی شخص اپنے مقصد کو پہنچ سکتا ہے کہ جو طہارت نفس کے ساتھ گیا ہو۔ میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ انسان ذریعے سے قریب ہو جائے لیکن صاحب ذریعے سے دور ہو۔ بس ایک شرط ہے ان مقدس بارگاہوں میں پہنچنے کے لیے کہ اگر جسم اور لباس کی طہارت کے ساتھ انسان قبر سے قریب ہوتا ہے، روح کی طہارت کے ساتھ صاحب قبر سے قریب ہو جاتا ہے۔ جتنا انسان کی روح پاک سے پاک تر ہوتی چلی جائے گی، اسی اعتبار سے ان بارگاہوں سے وہ قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا پروردگار عالم نے ان لوگوں کی زندگی کا اعلان کیا۔ سورہ بقرہ میں زبان پر پابندی لگائی گئی، سورہ آل عمران میں گمان پر پابندی لگائی گئی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، گمان بھی نہ کرنا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ مر گئے۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب سے روزی پا رہے ہیں، مسلسل روزی پا رہے ہیں۔ نے کہا کہ زندگی بھی لگاتار ہے اور ملنے والا رزق بھی لگاتار ہے۔ اور ابھی 40 کا موقع گزرا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے واقعاً جو روزی تقسیم ہوتی ہے، کس طرح سے روزی تقسیم ہوتی ہے۔ اور یہی فرق ہے بنی امیہ کے پرستاروں میں اور اہل بیت کے چاہنے والوں میں، کہ بنی امیہ کے پرستار حج کے موسم میں، جو حضرات سعودی میں رہتے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں، حج کے موسم میں وہ حاجیوں کو لوٹ کے سال بھر اپنے خرچ کا سامان کرتے ہیں، سال بھر لوٹ کے اپنے خرچ کا سامان سال بھر کے لیے مہیا کرتے ہیں۔
اگر آپ کسی معمولی سے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھ لیجئے کہ بھائی یہ حج کا موسم ہے، آپ تو حاجیوں کی خدمت کرنا چاہو گے، نہیں سال بھر ہم اسی لیے تو کماتے ہیں، ہم سال بھر کھائیں گے کیا، اسی لیے تو کما رہے ہیں۔ تو یہ بنی امیہ کے پرستار ہیں۔ بس یہی ہے کہ جو حاجیوں کو لوٹ کے سال بھر خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ حسین کے عاشق ہیں جو سال بھر کماتے ہیں تاکہ اربعین میں لٹا سکیں۔ 80 کلومیٹر کا نجف سے کربلا تک 80 کلومیٹر کم سے کم فاصلہ ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ سے ظاہر ہے کہ اربعین کی زیارت کے لیے بہت سے مومنین گئے ہوں گے، یا اس سے پہلے گئے ہوں گے، اس سال بھی گئے ہوں گے۔ 80 کلومیٹر کے فاصلے میں کوئی ایک انسان بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کربلا بھوکا پہنچتا ہو، جو برکلا پیاسا پہنچتا ہو۔ یہ رزق ہے جو تقسیم ہو رہا ہے۔ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، کہ ہم جسے بھی رزق حسن دیتے ہیں اس کو خرچ کرتا ہے، کبھی مٹھی بند کر کے دیتا ہے، کبھی کھلم کھلا تقسیم رزق کرتا ہے۔ یہ اس بھوکے پیاسے کا اعجاز ہے کہ کوئی بھی کربلا بھوکا پہنچتا ہے نہ پیاسا پہنچتا ہے۔ اسے راستے میں ٹھہرنے کے لیے کسی ہوٹل میں نہیں جانا پڑتا، کوئی کرایہ نہیں دینا پڑتا، اور یہ تو 80 کلومیٹر کے فاصلے کی بات ہے۔ اگر آپ حضرات میں سے کچھ لوگ ایران سے اربعین کی زیارت میں کبھی بس سے گئے ہوں تو ادھر ایران سے آپ عراق میں داخل ہوں گے، جب بستیاں آنا شروع ہوتی ہیں تو وہ بستی والے ہاتھ جوڑ کے ہوئے کہ ہمارے گھر آپ مہمان ہو جائیے، آپ زائر حسین ہیں، ہمیں کچھ خدمت کا موقع دے دیجئے، ہم آپ کی کچھ خدمت کر لیں۔ یہ کون سا جذبہ ہے، یہ کون سا جذبہ ہے؟ لیکن یہ جذبہ یقینی طور پر اس بیوی کا دیا ہوا ہے کہ جو کربلا کے بعد مقصد کربلا کی نگہبان بن گئی ہے، جو کربلا کے بعد کربلا کی محافظ بن گئی ہے، ثانی زہرا جناب زینب۔ اور ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا سے مدینے سے جب سفر شروع کیا ہے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ اگر جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ ان بچوں کو کیوں لیے جا رہے ہیں، ان عورتوں کو کیوں لیے جا رہے ہیں؟ لیکن یہ امام، ظاہر ہے کہ امام سے بڑھ کر دور اندیش کون ہو سکتا ہے؟ امام سے بڑھ کر مستقبل پر نظر رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آج ہم میڈیا کی شکایت کرتے ہیں کہ میڈیا بک گیا ہے، میڈیا بک گیا ہے۔ صاحبان ان تشریف فرمائے، بتائیے کون سا دور ہے جس میں میڈیا نہ بکا ہو؟ کب میڈیا نے ہمارا ساتھ دیا ہے؟ اور کربلا میڈیا کی محتاج ہی نہیں ہے، کربلا خود اپنا میڈیا رکھتی ہے۔ کربلا میڈیا کی محتاج نہیں ہے۔ دنیا کا میڈیا اگر کربلا کو دبائے گا تو کربلا خود اپنے آپ کو ابھارتی رہتی ہے، کربلا تو خود ہی اپنے آپ کو پیش کرتی رہتی ہے۔ یہ کم سے کم جو آفیشلی اعلان ہوا ہے 2 کروڑ 11 لاکھ اس سال جو سب سے زیادہ ہیں، تو ظاہر ہے یہ آفیشلی اعلان تو یہی ہے، اور یہی صحیح ہے۔ 2 کروڑ 11 لاکھ بھی کچھ کم نہیں ہوتے، لیکن خود ان کا جانا یہ ہر زائر گویا کربلا کا میڈیا ہے، جو جا رہا ہے کربلا کا میڈیا بن کر جا رہا ہے، کربلا کا پیغامبر بن کر جا رہا ہے، کربلا کے پیغام کو نشر کرنے والا بن کر جا رہا ہے۔ کہاں تک میڈیا چھپائے گی؟ اور امام حسین نے بھی جو اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو ساتھ لیا تھا، حقیقت میں حسین اپنے ساتھ میڈیا لے کر گئے تھے کہ اگر یزیدی میڈیا ہمارے قتل کو دبانا بھی چاہے، ہمارے قاتل کے چہرے پر نقاب ڈالنا بھی چاہے، تو ہمیں کسی حکومت کے میڈیا کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا میڈیا خود لاد لے کر جائیں گے۔ یہ ہماری بہن ہمارا میڈیا بنے گی، یہ ہماری بیٹی ہمارا میڈیا بنے گی، یہ ہمارا بیٹا ہمارا میڈیا بنے گا۔ اسی لیے کربلا سے کوفے سے شام تک، ورنہ کیا پروپیگنڈا کیا گیا تھا؟ کیا واقعاً لوگ اہل بیت کو پہچانتے تھے؟ کیا واقعاً اہل بیت کو لوگ جانتے تھے؟ امیر المومنین کے زمانے سے لے کر اس وقت تک اہل بیت کے خلاف سوائے پروپیگنڈوں کے علاوہ سیریا میں ہوا کیا تھا؟ تو یہ کہا گیا تھا کہ باغی کو قتل کیا گیا ہے، ایک باغی کو قتل کیا گیا ہے۔
اور ظاہر ہے یہ باغی امام حسین معاذ اللہ کیوں قرار پائے؟ کیوں قرار پائے؟ یزید بھی جانتا تھا. اور آپ یاد رکھیں، میں اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ گمان ہے، یہ سوچتا ہے کہ امام حسین سے مطالبہ بیعت کیا گیا اور امام پھر نے بیعت کا انکار کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہ مدینے سے مکہ اور مکے سے پھر اپنا ادھر ادھر اپنی زندگی بچانے کے لیے مارے مارے پھرتے رہے اور آخر میں کربلا میں گھیر کر شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، اس کا مطلب اسے کربلا کا عرفان ہی نہیں ہے. یہ شخص کربلا کی معرفت ہی نہیں رکھتا. یزید کی اگر اپنی پوری ایک پلاننگ اور پروگرام اور اسکیم تھی تو اس پروگرام اور اسکیم اور پلاننگ کے مقابلے پر امام حسین کی اپنا ایک الگ پروگرام تھا. ان کی الگ ایک اسکیم تھی، ان کی الگ ایک پلاننگ تھی. وہ ضرور جانتے تھے کہ ہم نے جو اقدام کیا ہے، جس راستے پر ہم جا رہے ہیں، اس کی منزل آخر شہادت ہے. اور اسی لیے کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھا. جو بھی آیا ہے اسے بتا دیا کہ اگر قربان ہونا چاہتے ہو تو آؤ ساتھ، ورنہ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے، یہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے. لیکن حسین کیوں نکلے تھے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی طلب میں نکلا ہوں. بہت سے لوگ ظاہر ہے کہ ہمارے جیسے سرسری طور پر جب اس امام کے قول کو دیکھتے ہیں تو یہ جب اصلاح امت کے لیے نکلے تھے، اپنے جد کی امت کی کون سی اصلاح ہو گئی، کہاں اصلاح ہوئی؟ تو ظاہر ہے کہ امام یہ نہیں فرماتے کہ میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں، فرماتے میں طلب اصلاح میں نکلا ہوں. یعنی میں چاہتا ہوں، میری طلب یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. اب یہ امت کی خوشبختی ہوگی اگر اصلاح کو قبول کر لے، بدبختی ہوگی اگر وہ اصلاح کو قبول نہ کرے. اب یہ تو امت کی بدبختی تھی کہ اگر امام حسین کا ساتھ دے دیا گیا ہوتا تو اس امت کی اصلاح ہو گئی ہوتی. امام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی طلب میں نکلا ہوں. یعنی میری چاہت یہ ہے. اب ہر اعتبار سے امام کربلا کے فاتح ہیں. اگر اصلاح ہو جائے تب بھی فاتح ہیں، اصلاح نہ ہو تب بھی فاتح ہیں. اس لیے کہ حسین چاہت میں نکلے تھے تو اس چاہت میں کوئی فرق نہیں آیا. قتل ہو گئے تب بھی فرق نہیں آیا، جب تک قتل نہیں ہوئے اس وقت تک کوئی فرق نہیں آیا. تو طلب تھی، چاہت تھی کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے مدینے سے نکلا ہوں. اور اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ یہ کیوں پروپیگنڈا کیا گیا کہ امام حسین کے لیے کہا گیا کہ باغی قتل کیا گیا، اس کے اہل حرم لائے جا رہے ہیں. ہر حکومت کو اس وقت بھی ظاہر ہے کہ اگر آپ اس وقت سے لے کر اور ماضی کے شروع سے لے کر آخر تک، کم سے کم اس وقت تک اگر حکومتوں کا جائزہ لیں گے، ظالم حکمرانوں کا، تو دو باتیں ان کے یہاں مشترک آپ پائیں گے ماضی سے لے کر حال تک. ایک تو یہ جرأت اظہار پر پابندی لگاتے ہیں کہ یہ جرأت چھین لیتے ہیں کہ کوئی حق کا اظہار نہ ہونے پائے. اور دوسری یہ کہ احساسات کو ختم کرتے ہیں، بے حس بناتے ہیں. بے حسی پیدا کرنے کے لیے خزانوں کے منہ کھولے جاتے ہیں، اور جرأت ختم کرنے کے لیے تلواریں دکھائی جاتی ہیں. یہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہی ہے کہ اظہار کی جرأت ہی پیدا نہ ہونے پائے، لہذا ان پر یہ الزام لگا کے بند کر دو، ان پر وہ الزام لگا کے بند کر دو، ان پر یہ الزام لگا کر دو. آج یہ چھاپا پڑ رہا ہے، کل ان کا چھاپا پڑ رہا ہے. کیا ہے؟ تاکہ سب ڈر جائیں، سہم جائیں، کوئی اظہار نہ کرنے پائے. تو یہ بھی ہتھ کنڈا ہوتا ہے ظالم حکمرانوں کا، جو کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ احساسات ختم، بے حس کر دیا جائے سماج کو. اس کے لیے خزانوں کے منہ کھولے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو سماج 5 کلو 10 کلو پہ راضی ہو جائے، چونکہ مہینے مل رہا ہے لہذا بے حس. ارے ہم سے کیا مطلب، ہمیں تو مل گیا ہے کالونی بنانے کے لیے، ہمیں تو اتنے پیسے مل ہی گئے، ہمیں تو ایک کمرہ ہم نے تو بنا ہی لیا ہے. یہ سب وہی ہے کہ بے حسی پیدا کرنے کے لیے خزانوں کے منہ کھولے جاتے ہیں اور جرأت ختم کرنے کے لیے تلواریں دکھائی جاتی ہیں. کل تلواریں دکھائی جاتی تھیں، آج کچھ اور دکھایا جا رہا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. رانی تو درمیان میں کچھ باتیں آ جاتی ہیں، بے ربط باتیں ہیں، لیکن بہرحال باغی کیوں کہا گیا امام کو؟
اور کیا باغی یزید نے کہا تھا؟ اس وقت بھی میں نے کہا کہ اس وقت کے حالات سے ماضی کے حالات کو آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں، ماضی کے آئینے میں حال دیکھ سکتے ہیں۔ شخصیت کی تلاش کی جاتی ہے۔ یزید اگر کہتا بھی تو کون مانتا کہ امام باقی ہیں؟ لہذا سب سے پہلے ظالم حکمراں اگر قبضہ کرتے ہیں تو عدالت پہ قبضہ کرتے ہیں، جج خریدے جاتے ہیں، ججمنٹ اپنے مطابق کرایا جاتا ہے، فیصلہ اپنے مطابق کرایا جاتا ہے، تبھی تو تالیاں بجائی جائیں گی۔ ارے اب جو عدالت کا فیصلہ ہو، جو عدالت کا فیصلہ ہو، یہ عدالت کے فیصلے پہ تالیاں تو بجائی جا رہی ہیں، اب کیا کریں ہم؟ تو جو عدالت نے فیصلہ کر دیا، تو جو عدالت نے فیصلہ کر دیا، ظاہر ہے کہ عدالت میں فیصلہ کرنے والا ہے کون؟ اس کا ضمیر کتنا زندہ رہا ہے، یا اس کا ضمیر بھی آپ نے مردہ کر دیا ہے، اس کا بھی منہ بند کر دیا ہے، اس کے اندر بھی جرأت ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا پہلے قاضی خریدا جاتا ہے، جج خریدا جاتا ہے، فیصلہ دینے والا خریدا جاتا ہے۔ نہ ابن زیاد امام حسین کو باغی ثابت کر سکتا تھا، اور نہ یزید میں ہمت تھی کہ امام حسین کو باغی ثابت کر دے، لیکن اسی لیے قاضی شرح کو خریدا گیا تاکہ فتویٰ دلوایا جائے کہ چونکہ یزید امیر المومنین ہے، چونکہ یزید حاکم وقت ہے، لہذا حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنا، جو بغاوت کرے گا، جو قیام کرے گا، وہ باغی کہلائے گا، اور حسین چونکہ یزید کے خلاف آ گئے ہیں لہذا باغی، لہذا ان کا قتل واجب ہے۔ یہ ہر زمانے میں ہوا ہے، ورنہ امام حسین، یزید اگر باغی کہتا تو کون مان لیتا کہ امام حسین باغی ہیں؟ لیکن یہ ثانیہ زہرا جناب زینب کا کارنامہ ہے، یہ ثانیہ زہرا جناب زینب کا کارنامہ ہے، ورنہ اگر ثانیہ زہرا نہ ہوتی، اور یہ بہت بڑا کیا چیز واقعی رہائی کے بعد ثانیہ زہرا بچا کر لائیں، پورے اسلام کو بچا کر لائیں، پورے دین کو بچا کر لائیں ہیں، توحید کا تحفظ کیا ہے، رسالت کو بچایا ہے، امامت کو بچایا ہے، عقیدہ اماد و قیامت کو بچایا ہے، پورے دین ہی کو بچایا ہے ثانیہ زہرا زینب نے۔ اسی لیے چاہے ابن زیاد کا دربار ہو، ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد کی حقیقت لوگوں کو دکھائی ہے کہ دیکھو یہ کون ہے، یبنا مرجانہ کہہ کے، یبنا مرجانہ کہہ کے اس کی حقیقت کو بے نقاب کیا۔ اور یزید کے دربار میں جو خطبہ دیا ہے، دو خطبے ہیں، ایک امام زین العابدین کا خطبہ یزید کے دربار میں ہے، ایک ثانیہ زہرا زینب کا خطبہ یزید کے دربار میں ہے۔ امام زین العابدین نے ایک لفظ بھی یزید کے لیے نہیں کہا ہے اپنے خطبے میں، اپنے کو پہچانوایا ہے کہ پہچانو میں کون ہوں۔ امام زین العابدین نے یزید کے دربار میں اپنے کو پہچانوایا ہے کہ پہچانو میں کون ہوں۔ یہ ثانیہ زہرا زینب کا کارنامہ ہے کہ جناب زینب نے اپنے کو نہیں پہچانوایا، یزید کو پہچانوایا، دیکھو یہ کون ہے۔ امام زین العابدین نے اپنے کو پہچانوایا، اپنے خاندان کو پہچانوایا ہے کہ میں کس کا فرزند ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا دل بند ہوں۔ اللہ نے 6 فضیلتیں اور 6 صفات مجھے عطا کیے ہیں، علم مجھے دیا ہے، حلم مجھے دیا ہے، بہت ساری چیزیں امام نے گنوائی، 6 صفتیں گنوائی ہیں۔ امام نے اپنے خطبے میں اپنے کو یعنی اپنے خاندان کو پہچانوایا، اور ثانیہ زہرا جناب زینب نے یزید کو پہچانوایا ہے۔ اور یہ واقعی ثانیہ زہرا ہی جیسی بیوی کہہ سکتی، ورنہ تقریر کرنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ ایک سازگار ماحول چاہیے، انسان کو ذرا بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ شاید ہمیں نہیں سنا جا رہا ہے، کہنا کچھ چاہتا ہے نکلتا کچھ ہے۔ ایک سازگار ماحول چاہیے، ایک سازگار ماحول چاہیے تقریر کرنے کے لیے۔ لیکن ثانیہ زہرا نے جو خطبہ یزید کے دربار میں دیا ہے، اس میں کیسا ماحول تھا کہ جہاں سر پہ چادر بھی نہیں ہے، جہاں بھائی کا کٹا ہوا سر تشت میں نہیں رکھا ہوا ہے، جہاں زینب دیکھ رہی ہیں کہ بار بار سر اقدس سے بے ادبی کی جا رہی ہے، سامنے بھتیجا طوق و سلاسل میں گرفتار، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار، سربراہنہ بیویاں، 700 کرسی نشینوں کا مجمع، ناسازگار ماحول، لیکن اس کے بعد یزید کا وہ تعارف کرایا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی تعارف یزید کا ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں فرماتی ہیں، اگر آپ اس خطبے کو دیکھیں، اور ظاہر ہے کہ صاحبان تشریف فرما ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اسی خطبے میں فرمایا ہے کہ شہیدوں کا کلیجہ چبانے والیوں کی اولاد سے شرافت کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔
شہیدوں کا کلیجہ چبانے والیوں کی اولاد سے شرافت کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ اور اس کے بعد تو چیلنج کر دیا ہے قیامت تک کے لیے. صدیقہ طاہرہ کی صداقت شیار بیٹی نے وہ چیلنج کیا ہے کہ آج تک زینب کی سچائی اور قیامت تک سچائی کا اعلان ہوتا رہے گا. فرمایا تھا کہ جو تجھے کرنا ہے کر ڈال، جو تجھے کوشش کرنا ہے کر ڈال، خدا کی قسم نہ تو ہماری وحی کو مٹا سکتا ہے، یعنی نہ ہمارے نام کو مٹا سکتا ہے، نہ ہمارے پیغام کو مٹا سکتا ہے. یہ ثانیہ زہرا نے بھرے ہوئے دربار میں جو چیلنج کیا تھا کہ نہ نام کو مٹا سکتا ہے نہ پیغام کو مٹا سکتا ہے، اور اس منافقت کی نقاب کو نوچ کر پھینک دیا ہے. یزید کو بے نقاب کر دیا ہے، یزید کو بے نقاب کیا ہے ثانیہ زہرا جناب زینب نے. اور اس کے بعد گویا ظاہر کر دیا کہ باغی یہ ہے، میرا بھائی ہی امام وقت ہے، وہی حاکم ہے، وہی نمائندہ الہی ہے، وہی خلیفۃ الرسول ہے. باغی یہ ہے، واجب القتل میرا بھائی نہیں تھا، واجب القتل حقیقت میں یہ ہے کہ میرے بھائی کے مقابلے پر آیا ہے. لیکن کیا قتل ہو جانے سے امام معاذ اللہ شکست کھا گئے؟ یہ کہا جائے گا کہ ہار گئے؟ فتح و شکست کا معیار نہ قتل کر دینا ہے نہ قتل ہو جانا ہے. کسی بھی لغت میں یہ نہیں ہے کہ جو قتل ہو گیا وہ شکست کھا گیا، اور جس نے قتل کر دیا وہ جیت گیا، اسے فتح حاصل ہو گئی. حقیقت میں شکست و فتح کا معیار ہے مقصد کا حاصل کر لینا. اگر قتل کرنے کے بعد مقصد حاصل ہوا ہے تو قتل کرنے والا فاتح ہے، اور اگر قتل ہونے کے بعد مقصد حاصل ہو گیا ہے تو قتل ہونے والا فاتح ہے. کس کو مقصد حاصل ہوا؟ یزید اپنے مقصد میں کامیاب ہوا یا حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے؟ اس کا اعلان بھی سید سجاد امام زین العابدین نے اس وقت کیا ہے کہ جب قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا، کوفے سے شام کی طرف. راہ میں ایک شخص نے مہار ناقہ پکڑ کر پوچھا کہ بتائیے کربلا میں فاتح کون ہے؟ کربلا کا کس کو فتح حاصل ہوئی، آپ کے باپ کو یا یزید کو، جو گردن طوق گرابار سے جھکی ہوئی تھی؟ امام نے وہ گردن اٹھائی اور اس کے بعد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتا ہے، جب مسجدوں سے آواز اذان آئے تو سمجھ لینا کربلا کا فاتح کون ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت یہ مسجد کے مناروں سے بلند ہوتی ہوئی آوازیں نہیں ہیں، فتح حسینی کے نقارے ہیں جو بجائے جا رہے ہیں کہ جب اذان ہوگی تب آواز آئے گی حسین کربلا کے فاتح ہیں، حسین ہی جیتنے والے ہیں، یزید ہی شکست کھانے والا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. اور اب اس کے بعد وہ یزید کے منہ پر بھرپور تماچا مارا ہے. یزیدیت کے منہ پہ جب رہائی ملی، آپ سنتے ہیں کیوں ثانیہ زہرا نے کہا کہ ہمیں ایک مکان خالی کرا دیا جائے. یہ یزیدیت کے منہ پر ایک بھرپور تماچا تھا، اس لیے کہ جناب زینب سیاست علویہ کی وارث، سیاست علویہ کی وارث ہیں. اگر رونا ہی منظور ہوتا تو کربلا جا کے یہ کام ہو سکتا تھا. اگر رونا ہی منظور ہوتا تو مدینے جا کے نانا کے مزار پر، بھائی کے لحد پر، ماں کے قبر پر یہ کام ہو سکتا تھا. لیکن کیوں کہا کہ نہیں، ہمیں یہیں اپنے بھائی کی صف ماتم بچھانا ہے؟ یہ بھی ایک فتح کا اعلان ہے. یزید دیکھ لے کہ حالات نے تجھے کہاں تک پہنچا دیا ہے، کہاں تک پہنچا دیا ہے. تیرے ہی سپاہی تھے کہ راہ کوفہ و شام میں اگر کسی بیوی کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نکلتا تھا تو نوک نیزہ سے اذیت پہنچائی جاتی تھی. آج میری تقریروں نے، میرے خطبوں نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ تجھے رہائی پر مجبور ہونا پڑا ہے. مجبور ہو کر یزید نے رہا کیا. حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے تھے. ثانیہ زہرا کی تقریر، کہیں جناب ام کلثوم کا خطبہ، کہیں امام زین العابدین کا خطبہ، تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ارے ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے. ہم سے کہا گیا کہ باغی قتل کیا گیا ہے، تو فرزند رسول کو انہوں نے قتل کیا ہے، انہوں نے فرزند زہرا کو قتل کیا ہے. ایک انقلاب کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی ان تقریروں کے ذریعے، ان خطبوں کے ذریعے. مجبور ہو کے یزید نے رہائی کا حکم دیا ہے.
اور اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ سیات علیہ کے وارث جناب زینب کہ فرماتی ہیں کہ نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں تو ابھی اپنے بھائی کی صف ماتم بچھاؤں گی اور یزید سے کہوں ایک مکان خالی کر کے دے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بھی ایک چیلنج تھا کہ یزید دیکھ لے کہ کل تیرے ہی سپاہی اگر کسی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نکلتا تھا تو نوک نیزہ سے آج تیرے ہی خالی کرائے ہوئے مکان میں میں اپنے مظلوم بھائی کی صف ماتم بچھا کے اور اپنے بھائی کا ماتم کر کے صف عذاب بچھا کے اور تیرا نام داخل دشنام کر کے جاؤں گی۔ کاخ یزیدیت کے در و دیوار ہلا دیے ثانیہ زہرا زینب نے اپنے اس عمل سے۔ مشہور یہی کہ 7 دن تک کربلا کے پیاسوں کا ماتم ہوتا رہا، 7 دن تک کربلا کے پیاسوں کا ماتم ہوتا رہا، لیکن کمال ہے ثانیہ زہرا کی عظمت کو سلام، ان کی رفعت کو سلام، ان کے استقلال کو سلام، ان کی ہمت کو سلام، ان کی صبر کو سلام، کہ اس لیے کہ اب دل کھول کر زینب کا بھی رونے کا دل چاہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک زینب دل کھول کر روئی نہیں۔ 9 محرم عصر کے وقت جناب زینب کی بے ہوشی کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے۔ 9 محرم عصر کے وقت جناب زینب کی بے ہوشی ذکر تاریخ میں ملتا ہے کہ جس وقت عمر ابن سعد نے تیر چلے کمان میں جوڑا اور خیام امام کی طرف پھینکا اور پیچھے کھڑے ہوئے سپاہیوں کو آواز دی، سپاہیوں گواہ رہنا پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں۔ اس کے بعد سینکڑوں یا ہزاروں تیر تھے جو خیمے کی طرف رہا ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ثانیہ زہرا زینب کے کانوں میں جس وقت گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اور اسلحوں کی جھنکار کی آواز آئی تو جناب فضہ نے فرمایا فضہ دیکھو میرا بھائی کہاں ہے، میرا بھیا کہاں ہے۔ جناب فضہ باہر آئیں تو کیا دیکھا کہ امام کرسی پر جلوہ افروز ہیں، سر مبارک زانو اقدس پہ ہے، آنکھیں بند ہیں، غنودگی کا عالم ہے۔ یہ دیکھ کر جناب فضہ واپس گئیں، کہا شہزادی اس وقت تو امام تنہا تشریف فرما ہے۔ چادر میں لپٹی ہوئی بہن خیمے سے باہر نکلی، بھائی کے قریب آ کر شانے پر ہاتھ رکھ کر آواز دی بھیا دیکھیے شاید لشکر آ رہا ہے، اس لیے کہ میرے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اور اسلحوں کی جھنکار کی آواز آ رہی ہے۔ امام نے آنکھ کھولی، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سننا تھا کہ جناب زینب فرماتی ہیں کہ بھائی مجھے تو ایسا محسوس ہو جیسے اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب زینب بے ہوش ہو گئیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ بھائی بہن کو کس طرح ہوش میں لایا، اس لیے کہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ ہمیشہ بے ہوش کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں۔ ہائے وہ مظلوم کیا کرے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہوں۔ لیکن جب بہن ہوش میں آئی تو امام نے وہ طریقہ اختیار کیا جیسے صاحب عزا کو پرسہ دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں بہن دیکھو میرے نانا مجھ سے بہتر تھے وہ نہ رہے، بابا علی مرتضیٰ رخصت ہو گئے، بھیا حسن نے چھوڑ دیا، ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ماں جائی جس طرح تم نے ان تمام بزرگوں کی جدائی پر صبر کیا، میری شہادت کے بعد بھی صبر کر لینا۔ یہ سننا تھا ثانیہ زہرا نے ہاتھ اپنے سینے پر مارا، فرماتی ہیں الیوم ماتا جدی، بھیا مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آج ہی میرا نانا جا رہا ہے، آج ہی میرے سر سے ماں کا سایہ اٹھ رہا ہے، آج ہی بابا کا ساتھ چھوٹ رہا ہے، آج ہی بھیا حسن رخصت ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ بزرگوں میں آپ کی ذات موجود تھی تو میں سمجھتی تھی میرے سارے بزرگ موجود ہیں، لیکن جب آپ نہ ہوں گے تو اس قافلے کا قافلہ سالار کون ہوگا؟ یہ روایت میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے گزارش کی ہے کہ اس کے بعد ثانیہ زہرا زینب نہ کوفے میں بے ہوش ہوئی ہیں، نہ شام میں بے ہوش ہوئی ہیں، نہ زندان شام میں مجھے کوئی ایسی نہ روایت سنی ہے نہ میں نے دیکھی ہے۔ لیکن جب رہائی ملی ہے تو پہلی فرمائش یہ ہے کہ بیٹا یزید سے کہو کہ ہمیں ایک مکان خالی کرا دے، اس لیے کہ ابھی تو زینب اپنے بھائی کو رو بھی نہیں سکی ہے، ابھی تو زینب نے اپنے بھائی کی صف ماتم بھی نہیں بچھائی ہے، اور جب سروں کی آمد شروع ہوئی ہے تو آپ سنتے رہتے ہیں، صرف تذکر ہی ہے، جب سروں کی آمد شروع ہوئی ہے جو سر آتا تھا ہر بیوی اٹھتی تھی استقبال کو اپنے وارث کا سر لیتی تھی، لیکن 2 سر اس گھر کے دروازے پر تشت میں رکھے ہوئے تھے۔ شام کی عورتوں میں سے ایک آئی ہوئی عورت نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ کیا ان بچوں کی ماں موجود نہیں ہے؟ ثانیہ زہرا کی نظر پڑ گئی، ارے یہ میرے بیٹے اون و محمد ہیں، مگر میں ان کا ماتم کروں یا اپنے بھائی کو روں؟ اجرکم اللہ،
خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم معصومین اور غم شہدائے کربلا کے۔ جس وقت سوار ہونے کی نوبت آئی ہے اور جناب زینب نے دیکھا کہ ہماریاں لائی گئی ہیں لیکن ان پر ریشمی پردے پڑے ہوئے ہیں، تو آواز دی بیٹا زین العابدین، ارے زینب تو لٹ کے جا رہی ہے، سوگوار زینب جا رہی ہے، عزادار زینب جا رہی ہے، یہ ہماریوں پر یہ ریشمی پردے کیسے سیاہ پردے ڈالے جائیں؟ سیاہ پردے ڈالے گئے، قافلہ روانہ ہوا۔ مشہور یہ ہے کہ زندان کے قریب جب پہنچا ہے تو ثانیہ زہرا کے حکم پر قافلہ روکا گیا، ناقے بٹھائے گئے، بیویاں ہماریوں سے اتری، زندان کا در کھلا، آگے آگے ثانیہ زہرا زینب، پیچھے پیچھے دیگر مخدرات و طہارت۔ ایک ننھی سی قبر سے قریب آ کر آواز دی، بیٹی تمہیں رہائی کا بڑا شوق تھا؟ سکینہ ہم رہا ہو گئے، ہم کربلا جا رہے ہیں، ہم مدینے جائیں گے۔ عجب نہیں، قبر سکینہ سے آواز آئی، اوپی اماں جب کربلا جائیے گا میرے چچا کو میرا سلام، میرے بھیا اکبر کو میرا سلام، میرے بابا حسین کو میرا سلام، اور کہیے گا کہ اگر آپ مدینے واپس نہیں جائیں گے تو اب سکینہ بھی قیامت تک مدینے نہیں جائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ رو لیے، مجلس تمام ہو جاتی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ آنسو ہی مال مجلس ہیں، یہی روح مجلس ہیں، یہی جان مجلس ہیں۔ اس لیے کہ اس دکھیاری ماں نے یہی تو پوچھا تھا، بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ میرے بچے پر روئے گا کون؟ قافلہ روانہ ہوا ہے، 20ویں سفر کو کربلا پہنچا ہے۔ مشہور یہ 3 دن تک کربلا میں قیام رہا، اس کے بعد مدینے کی طرف یہ قافلہ روانہ ہوا۔ لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ 9 محرم کو ثانیہ زہرا بے ہوش ہوئی ہیں، اس کے بعد کہیں ثانیہ زہرا کی بے ہوشی کا ذکر نہیں ملتا۔ لیکن جب یہ قافلہ مدینے پہنچا ہے اور نواسی نانا کے مزار پر پہنچی کہ نانا نواسی آپ کے حسین کی سنانی لے کر آئی ہے، آپ کا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا، لیکن نواسی نانا کے مزار پر بے ہوش نہیں ہوئی۔ عزیزو مجلس تمام ہو رہی ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے، نواسی نانا کے مزار پر بے ہوش نہیں ہوئی، لیکن جب بیٹی ماں کی لحد کے قریب پہنچی نہ جانے کیا کیا یاد آیا۔ ایک مرتبہ آواز دی، اماں، یہ کہتے کہتے گری اور بے ہوش ہو گئیں۔ جب ہوش آیا تو اتنا ضرور کہا، اماں بھیا کی شہادت کے بعد اتنے تازیانے مارے گئے، اتنے تازیانے مارے گئے کہ جسم اب تک زخمی ہے۔ یہ کہتے کہتے خون بھرا کرتا نکالا، قبر فاطمہ پر ڈال کر آواز دی، اماں جب کوئی باہر سے آتا ہے اپنوں کے لیے سوغات لاتا ہے، اے مادر گرامی زینب سفر سے آئی ہے، آپ کے لیے سوغات کے طور پر آپ کے حسین کا خون بھرا کرتا لے کر سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انقلبوا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضاء و تسلیما لامرہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا، کریم پروردگار اس ذکر کو ان تمام مرحومین کے لیے بلندی درجات کا وسیلہ و ذریعہ قرار دے، ان کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے۔ جن مرحومین کے مغفرت کے لیے اس مجلس کو منعقد کیا گیا، کریم پروردگار ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا اس دور غیبت امام میں ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرما، پیغمبر اکرم کی معرفت، صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ کی معرفت، ائمہ معصومین علیہ السلام کی معرفت، بالخصوص امام زمانہ کی معرفت، تاکہ ہماری موت جاہلیت کی موت نہ ہو۔ پروردگار ہر مومن ہر مومنہ کی تمام دینی دنیا ضرورتوں اور حاجتوں کو، اور ہم سب کی دینی دنیا ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد کفار و مشرکین و منافقین و یہود و نصارہ کے شر سے تمام صاحبان ایمان کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو صاحبان ایمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی تنگی لحد کو دور کر دے، ان کی قبروں کو منور کر دے، ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ فرزند زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس دور غیبت امام میں ہم سب کو نیک عقائد کے ساتھ ایسے نیک اعمال انجام دینے اور ایسا نیک کردار اپنانے کی توفیق دے کہ ہم سب کو شمار امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کرنے والوں اور مدد کرنے والوں میں ہو سکے۔ رات گزارش ایک بار پھر سورہ حمد
اور 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما کر رضیہ بانو مرحومہ بنت اقبال حسین، بیدار حسین مرحوم ابن اقبال حسین، شمیم حیدر مرحوم ابن اقبال حسین، وجیحہ خاتون مرحومہ بنت منیر حسن مرحوم، راویہ بانو مرحومہ، محمد نقی مرحوم اور تمام مرحوم مرحومات کے لیے ایصال ثواب فرمائے۔